کبھی کبھی تاریخ میں ایسی شخصیات بھی جنم لیتی ہیں جن کی ظاہری زندگی بظاہر ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ صدیاں گزرتی رہتی ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ نام وقت کے ساتھ مٹنے کے بجائے اور زیادہ واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے کہ اپنی ظاہری وفات سے تقریباً 4 ماہ 22 دن پہلے انہوں نے اپنے سال وصال کی طرف اشارہ فرمایا۔ علم ابجد کے ذریعے سورہ دہر کی ایک آیت سے 1340 ہجری کا عدد نکالا، پھر وقت گزرا اور تاریخ نے وہی دیکھا جس کی خبر وہ پہلے ہی دے چکے تھے، اور بتائی گئی تاریخ پر اس دنیا سے رخصت۔ شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی۔ عام طور پر کہانیاں یہیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ 1 صدی سے زائد گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کا ترجمہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کے فتاوی سے رہنمائی لی جا رہی ہے، ان کی نعتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں پڑھی جا رہی ہیں، اور دنیا بھر کی جامعات میں ان کی شخصیت پر تحقیق جاری ہے۔ آخر ایسا کیا تھا اس انسان میں؟ وہ کون سا سفر تھا جس نے بریلی کے ایک بچے کو پوری دنیا میں امام اہل سنت اعلی حضرت کے لقب سے معروف کر دیا؟ چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت کا سفر کرنا ہوگا، تقریباً 150 سال پیچھے۔ 19ویں صدی کا ہندوستان برطانوی اقتدار کا دور معاشرہ سیاسی، سماجی اور مذہبی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صرف حکومتیں نہیں بدل رہی تھیں بلکہ نظریات بھی بدل رہے تھے۔ ایک طرف نئی فکری تحریکیں جنم لے رہی تھی، دوسری طرف مسلمانوں کے دینی تشخص کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا۔ ایسے ہی دور میں بریلی کے ایک علمی اور دینی گھرانے میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری اور مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ ابتدائی طور پر اس کا نام محمد رکھا گیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا نام احمد رضا تجویز کیا۔ آیا تو ذیشان، آیا تو ذیشان بن کر اے امام محمد رضا۔ اس وقت شاید کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہی انعام آنے والی صدیوں میں علم، فقہ اور عشق رسول کی پہچان بن جائے گا۔ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کا گھر صرف ایک گھر نہیں تھا، وہ علم کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا۔ والد رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے ممتاز ترین اسلامک اسکالر علماء میں شمار ہوتے تھے۔ گھر میں گفتگو بھی علم کی ہوتی، بحث بھی علم پر ہوتی، اور تربیت بھی علم کے سائے میں ہوتی تھی۔ شاید یہی وہ وجہ تھی کہ جس عمر میں بچے الفاظ جوڑنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس عمر میں امام احمد رضا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں۔ صرف 4 برس کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کر لیا۔ اس کے بعد والد محترم کی نگرانی میں علوم دینیہ کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا، مگر جلد ہی واضح ہونے لگا کہ یہ بچہ صرف محنتی نہیں، غیر معمولی بھی ہے۔ اس غیر معمولی ذہانت کی ایک جھلک ایک ایسے واقعے میں نظر آتی ہے جسے آج بھی ان کی سوانح میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دن استاد بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا۔ استاد نے جواب میں فرمایا، جیتے رہو۔ یہ ایک عام سا لمحہ تھا، شاید سب کے لیے، لیکن وہاں بیٹھا ایک کم سن طالب علم خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے نہایت ادب سے عرض کیا، استاد محترم، سلام کا جواب وعلیکم السلام ہونا چاہیے۔ ماحول میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ استاد نے اس بچے کی طرف دیکھا۔ یہ صرف ایک جملے کی اصلاح نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس بچے کی نظر صرف الفاظ پر نہیں، سنت پر بھی ہے۔ استاد نے اسے دعائیں دی اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ دعائیں رائے گا نہیں۔ رضا 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 احمد رضا، رضا 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 میرے رضا۔ سال گزرتے گئے،
اور ہر گزرتا سال اس بچے کی علمی صلاحیتوں کو مزید نمایاں کرتا گیا۔ صرف 6 برس کی عمر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایسا مدلل خطاب کیا کہ حاضرین حیران رہ گئے۔ صرف 8 برس کی عمر میں عربی زبان کی معروف کتاب ہدایت النحو کی عربی شرح تحریر کر دی۔ جی ہاں، 8 ایئرز کی ایج میں۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب عام بچے بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مگر امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر میں آپ شرح لکھ رہے تھے اور فقہ و اصول فقہ جیسے دقیق علوم میں دلچسپی لے رہے تھے۔ یہ صرف ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی ذہانت نہیں تھی، یہ اس علمی سفر کا ابتدائی باب تھا جو آگے چل کر بر صغیر کی دینی تاریخ کا رخ متعین کرنے والا تھا۔ وقت تیزی سے آگے بڑھتا رہا، پھر ایک دن ایسا آیا جو ان کی پوری زندگی کا اہم ترین موڑ ثابت ہوا۔ صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر، تمام مروجہ علوم مکمل ہو چکے تھے۔ لیکن اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ اسی روز مسئلہ رضاعت پر ایک جامع فتویٰ تحریر کیا گیا۔ یہ فتویٰ والد گرامی کی خدمت میں پیش ہوا۔ انہوں نے اسے غور سے پڑھا، دلیل کو دیکھا، پھر خاموشی سے اس پر اپنی تصدیق انڈوزمنٹ ثبت کر دی۔ یہ صرف ایک دستخط نہیں تھے، یہ ایک عظیم عالم کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا جب امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ صرف ان کے شاگرد نہیں رہے بلکہ مسند افتاء کے اہل ہو چکے۔ عاشقوں کا پیشوا رضا 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 رضا، اور شاید یہیں سے وہ سفر شروع ہوا جس پہ آنے والے برسوں میں اسلامی فقہ کو اس کے عظیم ترین علمی ذخائر میں سے ایک عطا کرنا تھا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 13 برس کی عمر میں مسند افتاء تک پہنچ جانا اس سفر کی منزل تھی تو شاید وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی زندگی کو ابھی پوری طرح جانتا نہیں۔ یہ تو صرف آغاز تھا، ان کی زندگی کا ہر دن ایک نئے امتحان، ایک نئی ذمہ داری اور ایک نئے علمی معرکے کا عنوان بننے والا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، دولت، شہرت یا اقتدار کا نہیں بلکہ دین کی خدمت کا راستہ۔ صاحب نعمت رضا رضا، فیض و سخاوت رضا رضا، خوب رو جلوت رضا رضا، اعلی خلوت رضا رضا رضا۔ ناموس رسالت کی پاسداری، دین اسلام کی خدمت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت، عقائد اہل سنت کا دفاع، باطل نظریات کی علمی تردید، درس و تدریس، فتویٰ نویسی، تصنیف و تحقیق اور اصلاح امت، یہ صرف ذمہ داریاں نہیں تھی، ان کی پوری زندگی کا معمول بن گئی۔ جو ہی تیرا قلم اٹھا رضا 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 رضا۔ لیکن اس علمی سفر کے ساتھ ساتھ ایک روحانی سفر بھی جاری تھا۔ 22 برس کی عمر میں آپ نے حضرت سید آل رسول قادری برکاتی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ یہ محض بیعت کا ایک رسمی عمل نہیں تھا، علم کے ساتھ روحانیت کے اس تعلق کا آغاز تھا جس نے ان کی شخصیت کو مزید نکھار دیا۔ وہ حضرت آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ جو برسوں کی مشقت کے بعد بھی کسی کو آسانی سے خلافت نہ دیتے، لیکن امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسی مجلس میں خلافت اور اجازت بھی عطا کی گئی۔ بعد میں ان کے مرشد نے ایک ایسا جملہ فرمایا جو آج بھی عقیدت کے ساتھ نقل کیا جائے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کروں۔ احمد رضا کی کیا بات ہے رضا، میرے رضا کی کیا بات ہے۔ وقت گزرتا رہا مگر اب امام اہل سنت صرف بریلی کے ایک عالم نہیں رہے تھے، ان کے لیے سوالات دور دراز علاقوں بلکہ ممالک سے آنے لگے۔ لوگ اپنے پیچیدہ مسائل لے کر ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بر صغیر میں جہاں بھی کہیں کوئی مشکل فقہی مسئلہ سامنے آتا ان کی نگاہیں بریلی کی طرف اٹھتی۔ یہ اس لیے کہ ان کی بہت سی بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ صرف جواب نہیں دیتے تھے، اسے دلیل سے مزین کرتے، حوالہ دیتے، قرآن سے استدلال کرتے، حدیث سے رہنمائی لیتے، ائمہ فقہ کے اقوال پیش کرتے اور پھر ایسا جامع جواب دیتے کہ مسئلہ صرف حل نہیں ہوتا تھا
سمجھ بھی آ جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سوالوں کے حل میں بھی معاون بنتا، اور یہی انداز آگے چل کر ایک ایسے علمی خزانے کی بنیاد بنا جسے دنیا فتاوی رضویہ کے نام سے جانتی۔ تیرے قلم کی کیا بات ہے۔ یہ صرف ایک فتاوی کا مجموعہ نہیں، یہ اسلامی فقہ کا ایک عظیم انسائکلوپیڈیا ہے۔ 30 جلدوں پر مشتمل یہ ذخیرہ ہزاروں سوالات کے مدلل جوابات، 20 تحقیقی رسائل اور بے شمار علمی مباحث پر مشتمل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت صرف فقہ تک محدود تھی تو یہ ان کی شخصیت کا صرف ایک پہلو دیکھنے کے مترادف ہوگا۔ حقیقت تو اس سے کہیں وسیع تر ہے۔ محققین کے مطابق انہیں تقریباً 560 سے زائد علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی۔ ذرا تصور کیجئے، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم عقائد، منطق، فلسفہ، علم کلام، نحو، صرف، بلاغت، ادب، عروض، تاریخ، سیرت، علم حیت، ریاضی، علم توقیت، علم جفر، علم ہندسہ، فلکیات، وراثت، حساب، طب اور اس کے علاوہ بھی متعدد علوم۔ لیکن شاید اس فہرست سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے ان علوم کا صرف مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے ان میں تحقیق کی، تنقید کی، تصنیف کی اور کئی میدانوں میں نئے علمی مباحث کو جنم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف کی تعداد 1000 سے زائد بیان کی جاتی ہے۔ کسی ایک انسان کی زندگی اور 1000 سے زیادہ علمی تصانیف۔ رضا 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 احمد رضا 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 میرے رضا۔ لیکن ان تمام علمی خدمات کے درمیان ایک بہت بڑی خدمت ایسی بھی تھی جو آج بھی عام مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا اردو ترجمہ کنز الایمان۔ یہ صرف قرآن کے الفاظ کا ترجمہ نہیں بلکہ یہ قرآن کے معنی کو ایسی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش تھی جو محبت بھی رکھتی ہو، ادب بھی اور علمی وقار بھی۔ سبحان اللہ، اس لیے اسے تمام اردو تراجم قرآن میں نمایاں مقام حاصل ہوا۔ بعد میں حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خزائن العرفان کے نام سے اس پر حاشیہ تحریر فرمایا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نور العرفان کے نام سے اس کی شرح پیش کی۔ رہبری کو تیری کنز الایمان ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ کنز الایمان صرف اپنے دور کا ہی ترجمہ نہیں بلکہ بعد کی علمی نسلوں کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد بن گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا مرکزی عنوان کیا تھا تو شاید اس کا جواب ایک لفظ میں دیا جا سکتا ہے: عشق، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی محبت نے ان کے قلم سے وہ نعتیہ دیوان لکھوایا جسے دنیا ہدایے کے بخشش کے نام سے جانے۔ جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں امام اہل سنت ایک فرد نہیں رہے بلکہ ایک علمی روایت، ایک فکری مکتب اور ایک ایسی میراث بن گئے جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ عام طور پر کسی شخصیت کی عظمت کا اندازہ اس کے دور سے لگایا جاتا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی قدر ان کے بعد میں آنے والی نسلیں کرتی ہیں۔ امام اہل سنت انہی میں سے ایک ہیں۔ ان کے وصال کے بعد نہ ان کا قلم رکا نہ ان کے علم کا سفر، بلکہ شاید وہیں سے ان کی فکر نے نئی زندگی پائی۔ بر صغیر سے لے کر مشرق وسطیٰ تک، یورپ سے افریقہ تک اور دنیا کے مختلف خطوں میں آج بھی ان کی تصانیف پڑھی جا رہی، ان کے علمی کام پر تحقیق ہو رہی ہے، ان کی فقہی آراء پر مقالے لکھے جا رہے ہیں، جامعات میں ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح کی تحقیقات ان کی شخصیت اور علمی خدمات کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ کسی ایک کتاب یا ایک فتوے کا اثر نہیں، یہ ایک پوری زندگی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو مجدد بن کے آیا اے امام محمد رضا۔ اس علمی ورثے کو نئی نسل تک پہنچانے میں دعوت اسلامی کے علمی و تحقیقی ادارے المدینۃ العلمیہ نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت، ان کے افکار، ان کی تصانیف اور ان کی علمی خدمات پر متعدد کتب، رسائل، بیانات اور تحقیقی پروگرام تیار کیے گئے تاکہ ایک نئی نسل اس عظیم علمی سرمایہ سے براہ راست واقف ہو سکے، کیونکہ قومیں صرف اپنے ماضی پر فخر کرنے سے زندہ نہیں رہتی، وہ اپنے ماضی کو سمجھنے سے زندہ رہتی ہے۔ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مطالعہ دراصل بر صغیر کی علمی تاریخ کے ایک نہایت اہم باب کا مطالعہ ہے۔
وقت نے اپنی رفتار جاری رکھی اور پھر زندگی اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگی، لیکن جیسے ان کی پوری زندگی غیر معمولی تھی ویسے ہی اس زندگی کا ایک آخری باب بھی غیر معمولی ثابت ہوا۔ اپنی ظاہری وفات سے تقریباً 4 ماہ 22 دن پہلے انہوں نے اپنے سال وصال کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر وہی سال آیا، وہی تاریخ آ گئی، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہوئے۔ خدمت دی ان سے لی ہے کیسی رب نے واہ واہ ہے۔ بظاہر ایک سفر ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں ایک نیا سفر شروع ہوا، کیونکہ بعض لوگ اپنی زندگی سے زیادہ اپنی میراث کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں میں زندہ رہتے ہیں، اپنی کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، اپنے افکار میں زندہ رہتے ہیں، اور ان دلوں میں زندہ رہتے ہیں جنہیں وہ علم، کردار اور محبت کا راستہ دکھا جاتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہے۔ اسی علمی و فکری تسلسل کو دور حاضر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کی صورت میں ایک عالمی تنظیم بنا دیا۔ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا عملی مظہر ہے، جہاں قرآن و سنت کی تعلیم، عشق رسول کا فروغ، اصلاح اعمال، دعوت و تبلیغ، مدارس و جامعات، حفظ و تجوید، دارالافتاء، تصنیف و تالیف اور دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں کی دینی تربیت کا عظیم الشان سلسلہ جاری ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے قلم سے جو فکر و پیغام امت تک پہنچا، امیر اہل سنت نے اسی فکر کو دعوت اسلامی کے ذریعے عمل، دعوت اور تربیت کی صورت میں پوری دنیا تک پہنچانے کا مؤثر اور منظم اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے علم، ان کے اخلاص، ان کے کردار اور عشق رسول سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ بے قرآن ہے آج بھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی محبت اور تعاون ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔